یہ صرف ایک مچھر کے کاٹنے سے شروع ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ڈنک جو لمحے بھر کو محسوس بھی نہیں ہوتا، مگر چند دنوں میں بخار چڑھ جاتا ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور بدن اپنی بقا کے لیے لڑنے لگتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ڈینگی جسم پر کیسے حملہ کرتا ہے، اسے جلد پہچاننا کیوں ضروری ہے، اور سب سے اہم، خود کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے جو ایڈیز مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے، وہی کالا اور سفید دھاریوں والا مچھر جو اکثر گھروں کے آس پاس نظر آتا ہے۔ یہ مچھر دن کے وقت کاٹتا ہے، رات کو نہیں، یہی اسے اتنا خطرناک بناتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ڈینگی وائرس کی 4 مختلف اقسام ہیں، یعنی اگر آپ کو ایک بار ہو جائے تو آپ دوبارہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہاؤ ڈینگی افیکٹس دا باڈی۔ جب کوئی مچھر جو ڈینگی وائرس سے متاثر ہو کسی انسان کو کاٹتا ہے تو یہ وائرس خون کے نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر شروع ہوتی ہے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ امیون سسٹم فوراً رد عمل ظاہر کرتا ہے اور وائرس سے لڑنے کے لیے مختلف کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بخار، جسم میں درد اور جلد پر دانے یعنی ریشز سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بلڈ میں چینجز شروع ہو جاتی ہیں، یعنی لیب ٹیسٹ سے مختلف تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں، جیسے تھرومبوسائٹوپینیا، پلیٹلیٹس کی کمی ہونا، اور لیوکوپینیا یعنی سفید خون کی خلیوں کی کمی ہو جاتی ہیں۔ یہی ہے سیویئر ڈینگی، جسے ڈینگی ہیموریجک فیور یا ڈینگی شوک سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ڈینگی جان لیوا بن جاتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی شخص ان علامات کا سامنا کرے تو فوراً توجہ دیں، جیسے اچانک تیز بخار ہونا، سر درد اور آنکھوں کے پیچھے درد، جوڑوں اور پٹوں میں شدید درد، اس لیے اسے ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے۔ جلد پر دانے سے نمودار ہوتے ہیں اور وومیٹنگ ہوتی ہے، اور اینوریکسیا یعنی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ڈینگی میں سیویئر کنڈیشن میں مختلف علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے مسوڑوں یا ناک سے خون آتا ہے، پیٹ میں شدید درد، کنٹینیوسلی وومیٹنگ ہوتی ہے اور بے حد کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ڈینگی کی تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ NS1 اینٹیجن، امیونوگلوبولن جی، امیونوگلوبولن ایم، اینٹی باڈی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور CBC ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ڈینگی میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ لیکوڈ انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں، جیسے کہ ناریل کا پانی، لیمو پانی، انار کا تازہ جوس۔ یہ سب جو ہیں جسم سے زہریلے مادے نکال کر پلیٹلیٹس بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ دن بھر میں کم از کم 3 سے 4 لیٹر لیکوڈ ضرور لیں۔ پپیتے کے پتوں کا رس ڈینگی میں جادوئی اثر رکھتا ہے۔ 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام پلیٹلیٹس کے لیے قدرتی ٹونک ہے۔ ہومیوپیتھی میں بھی اس کی ایک اہم دوا کیریکا پپایا مدر ٹنکچر ہے، جو ڈینگی میں پلیٹلیٹس بڑھانے اور جسم کو قدرتی طور پر بحال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انار، سیب، چقندر اور کینو، یہ سب چیزیں خون بناتے ہیں اور وٹامن C سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پالک اور سبزیاں آئرن دیتی ہیں۔ چکن یخنی سے انرجی بحال ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ڈال کر پئیں، یہ جسم کو قدرتی توانائی بخشتا ہے۔ ڈینگی میں پرہیز بھی علاج کا ایک حصہ ہے، یعنی آپ نے باہر کے کھانے، کولڈ ڈرنکس، چائے، کافی اور تلی ہوئی چیزیں، ان سب کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ قوت مدافعت کو کم کرتے ہیں۔ درد یا بخار کے لیے اسپرین یا آئیبیوپروفین بالکل نہ لیں، کیونکہ یہ خون پتلا کر کے خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہومیوپیتھی میں اس کا بہترین علاج ہے۔ یوپیٹوریم پرفولیٹم، جیلسیمیم، کروٹیلس ہر، چائنا سلف، ایپیکاک اور کیریکا پپایا مدر ٹنکچر جسم کو قدرتی طور پر ریکور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ ڈینگی سے بچاؤ ممکن ہے، بس تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی اور قدرتی غذا کا استعمال کرنا ہوگا۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کا خیال رکھیں۔
ڈینگی کسی ایک کا نہیں، ہم سب کا امتحان ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کون وقت پر پہچانتا ہے اور احتیاط کو اپنی ڈھال بناتا ہے۔ یاد رکھیں، تھوڑی سی آگاہی بڑی زندگی بچا سکتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عائشہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں صحت اور شفا کی بات صرف قدرتی انداز میں ہوگی۔